بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کو نہلانا۔ مسئلہ: غسل دینے کے لیے ضرورت کی چیزیں یہ ہے: 1 پاک پانی، بہتر کہ ہلکا گرم ہو۔ 2 پاک مٹی یا پاک صابن۔ 3 بیر کے پتے، بہتر ہے کہ اس کو پانی میں دھو کر خوب کھولا لے اور حسب جیل ضرورت غسل دینے کے پانی میں ملاتے رہیں۔ 4 کپڑے کے کچھ ٹکڑے یا روئی۔ 5 ہاتھ میں لپٹنے کے لیے کپڑا یا دستانے۔ 6 3 موٹی چادریں پردہ کرنے کے لیے اگر عورت ہو تو، ورنہ مرد کے لیے پردے کی حاجت نہیں۔ 7 کافور، اس کو ایک برتن میں گھول کر پانی میں خوب اچھی طرح ملا لے، اور یہ چیزیں مستحب ہے، اگر ملے تو بہتر، ورنہ صرف پانی سے بھی غسل ہو جائے گا۔ مسئلہ: میت کو نہلانا فرض کفایہ، یعنی بعض لوگوں نے غسل دے دیا تو سب بری ہو گئے۔ مسئلہ: اگر مرد ہے تو مرد، اور اگر عورت ہے تو عورت غسل دے۔ اگر چھوٹا لڑکا ہے تو عورت نہلا سکتی ہے۔ یوں ہی لڑکی چھوٹی ہے تو مرد غسل دے سکتا ہے۔ چھوٹے سے مراد حد شہوت کو نہ پہنچے ہو۔ یوں ہی بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، مگر تب ہی جب کہ اس کے نکاح میں رہی ہو، ورنہ طلاق دی ہوئی یا معاذ اللہ مرتد ہو گئی ہو تو اس صورت میں اجنبیہ ہو چکی ہے، اب نہیں نہلا سکتی۔ طلاق رجعی دی اور عدت کے اندر شوہر کا انتقال ہوا تو بھی غسل دے سکتی ہے، لیکن بائن طلاق دی تو نہیں نہلا سکتی۔ مسئلہ: عورت مر گئی تو اس کا شوہر اسے غسل نہیں دے سکتا، نہ چھو سکتا ہے، ہاں دیکھ سکتا ہے، اور عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ نہ تو دیکھ سکتا ہے اور نہ کندھا دے سکتا ہے، یہ مذہب بے اصل ہے۔ اسی طرح اگر کپڑوں کے اوپر سے اس کے بدن کو ہاتھ لگاتا ہے تو بھی ممانعت نہیں۔ مسئلہ: عورت کا انتقال ہوا اور کوئی عورت نہیں ہے کہ غسل دے سکے تو تیمم کرایا جائے۔ اب اگر محرم ہے تو ہاتھ سے، اور غیر محرم ہے یا شوہر ہے تو ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر تیمم کرائے۔ غیر محرم ہاتھ کی طرف نظر نہ کرے اور شوہر کو اس کی منائی نہیں، اور جوان و بڑھیاں کی کوئی قید نہیں۔ یوں ہی مرد کا انتقال ہوا اور عورت اور مرد نہیں کہ غسل دے سکے تو عورت اسے تیمم کرائے، اگر محرم ہے تو ایسے ہی، اور غیر محرم ہے تو ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر۔ مسئلہ: جسم کا آدھا یا اس سے زیادہ ٹکڑا ملا تو غسل، کفن، نماز سب پڑھی جائے گی۔ بعد کو آدھا بھی ملا تو اس کو بھی ایسے ہی کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دے۔ مسئلہ: مردہ ملا، اگر شناخت ہوتی ہے تو مثلاً وجہ قطع سے یا مسلمانوں کے محلے میں یا قریب ملا، ایسی علامات ظاہر ہو کہ مسلمان ہے تو غسل و کفن اور نماز سب کی جائے، اور پہچان نہ ہوتی ہے تو ایسے ہی کپڑے میں لپٹ کر دفن کر دے۔ پھر بعد کو پتہ چلے کہ مسلمان تھا تو 3 دن کے اندر قبر پر نماز پڑھ کے، اس کے بعد اجازت نہیں۔ مسئلہ: میت کا بدن ایسا ہو گیا کہ ہاتھ نہیں لگا سکتے تو بنا ہاتھ لگائے صرف پانی بہا دیا جائے۔ مسئلہ: نہلانے کے بعد کنگھی کرنا، ناخن کاٹنا، داڑھی بنانا جائز نہیں، کہ جس حالت پر ہو اسی طرح دفن کیا جائے۔ مسئلہ: دونوں ہاتھوں کو کروٹوں میں رکھیں، سینے پر نہ رکھیں اور نہ ہی ناف کے نیچے باندھیں۔ مسئلہ: بعض جگہ دستور ہے کہ غسل کے لیے نئے گھڑے یا بندھنے لائے جاتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں کہ گھر کے برتن سے غسل کرایا جا سکتا ہے۔ پھر بعض جگہ اس گھڑے یا بندھنے کو توڑ ڈالتے ہیں۔ یہ ناجائز و حرام ہے کہ پیسے کی خرابی اور یہ سوچنا کہ میت کو غسل دینے کے بعد وہ نجس ہو گئی تو یہ حماقت ہے کہ اول تو جسم سے جدا ہوا پانی مستعمل کے حکم میں، اور اگر ناجس ہوا بھی ہو تو بھی پانی سے دھونے پر نجاست پاک ہو جاتی ہے۔ بعض جگہ گھر کا پانی پھینک دیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، اور ان برتنوں کو گھر رکھنے کی نحوست سمجھنا بھی میراث حالت ہے۔ طریقہ: کسی تختے کو پانی سے دھل کر اس پر میت کو لٹا دے اور تخت کے سرہانے اینٹ لگا کر تھوڑا سا اونچا کر دے۔ اگر مرد ہے تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور اگر عورت ہے تو پورا جسم ڈھک کر غسل دیا جائے۔ طریقہ یہ ہے کہ غسل دینے والا سب سے پہلے ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ کر
استنجا کرائے، پھر نماز کا سا وضو کرائے، یعنی پہلے منہ پر، پھر کہنیوں تک ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کرائے، پھر پاؤں دھوئے، کسی کپڑے یا روئی کی فریری بھگو کر دانتوں اور مسوڑوں اور ہونٹوں اور ناخنوں پر پھیر دے، پھر اگر سر اور داڑھی کے بال ہے تو غسل خیرو سے دھوئے، نہ ہو تو کوئی پاک صابن سے دھویا جائے، پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر سر سے پاؤں تک بیری کا پانی بہائیں کہ تخت تک پہنچ جائے، پھر دائیں کروٹ پر لٹا کر ایسا ہی کرے، پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائے اور پھر پورے بدن کو نرمی کے ساتھ کسی کپڑے سے سکھا لے۔ بحر شریعت حصہ 4۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا بولنے سننے میں اگر کوئی غلطی لفظ خطا ہو گئی ہو، تیرے حبیب کے صدقے میں معاف فرما کر ہم تمام امت مسلمہ کو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔